مختار ثقفی، جس کو کچھ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں، لیکن ناظرین تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس بدبخت ملعون شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ ناظرین مختار ثقفی نے بلا شبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا، لیکن ناظرین مختار ثقفی کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی متنازع شخصیت رہی ہے۔ تاریخ اور روایات کے مطابق مختار ثقفی نے آخر میں جا کر دعوی نبوت بھی کیا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں مختار ثقفی کی متنازع شخصیت کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سننے اور جاننے کو ملے گا۔ میری کوشش رہی کہ ناظرین کے مختار ثقفی کے حوالے سے 2 سے 3 ویڈیوز بناؤں جس میں اس کی مکمل بایوگرافی آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ مختار ثقفی کس نوعیت کا انسان تھا۔ ناظرین اس کے علاوہ مختار ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے بھی جنگ کی، اور اس نے یہ جنگ اقتدار کی طمع اور لالچ میں کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ناظرین بہت سے لوگ مختار ثقفی کے یوم وفات پہ باقاعدہ مجلس رکھ کر اس دن اس کو پرسہ دینے کے لیے ماتم بھی کرتے ہیں۔ اس بات پر مجھے انتہائی تعجب ہے۔ ٹھیک ہے اس نے قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا، لیکن کیا پھر بھی آپ ایک متنازع شخصیت کے حوالے سے اس طرح سے پرسے دیتے پھر رہے ہیں کہ اس کے غم میں بھی آپ ماتم کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات پر انتہائی تعجب ہوا۔ یہ ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر دیکھی تو مجھے اور زیادہ یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ایک ایسی شخصیت جس نے دعوی نبوت بھی کیا اور جو ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی لڑا، اور جب وہ لڑا تو اسی وقت وہ واصل جہنم بھی ہوا، اس کا قتل ہوا، اور اس کی کیا منشا رہی ہے شروع سے آخر تک اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بڑھتا ہوں مختار ثقفی کے حوالے کی اس ویڈیو کی طرف۔ مختار بن ابی عبید ثقفی رمضان المبارک 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان 39 سال کی عمر میں شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ جب اس نے مسند اقتدار سنبھالا تو بنو امیہ کے زیر تسلط ملک کے تمام اہم حصوں میں انقلاب بپا تھا، اور بیک وقت مختلف طاقتیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ناظرین وہ لوگ جو خود کو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلواتے تھے، خوارج اور مختار ثقفی بنی امیہ کے خلاف اور ان سے برسر پیکار تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اندرونی اور بیرونی شورشوں کے طوفان بپا ہوئے۔ عبد الملک کے پاس صرف مصر و شام تھے، باقی دنیا اسلام کے کل حصے یہاں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یا ان میں بھی طوائف الملوکی تھی۔ باوالا تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ ناظرین علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سن 66 میں ایک شخص مختار بن ابی عبید ثقفی خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا اور عراق پر قابض ہو گیا۔ یہ ایک معمولی لیکن عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص تھا۔ اس دور کی بدنظمی اور طوائف الملوکی دیکھ کر اسے بھی قسمت آزمائی کا حوصلہ ہوا۔ باوالا اخبار الطوال صفحہ نمبر 313۔ اس کے علاوہ ناظرین مختار ثقفی کی کیا سرگرمیاں رہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ اس زمانے میں ناظرین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور تھا، اس لیے مختار حصول مقصد کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ ناظرین یہاں بات نوٹ کیجئے گا کہ حصول مقصد کے لیے یہ مقصد مختار ثقفی کا کیا تھا، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ناظرین۔ اور ان کے مزاج میں اس نے بڑا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ باوالا ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ لیکن جس مقصد کے لیے مختار ان سے ملا تھا اس کے اصول کی صورت یہاں نظر نہ آئی تو وہ توابین کی تحریک میں شامل ہو گیا۔ ناظرین اگر آپ شیعہ ایک علامہ ہے جواد نقوی غالباً اس کا نام ہے، توابین کے حوالے سے وہ بھی بڑی بک بک کرتا ہے اپنی ویڈیوز میں، تو آپ اس کو بھی جا کر سنیے گا، اور ایک توابین کی کیا یہ ایک شورش تھی اس کے حوالے سے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا۔ بہرحال ناظرین ابھی میرا مقصد اور میرا ٹاپک جو ہے وہ مختار ثقفی کی متنازع شخصیت ہے، اس کی زندگی ہے۔ یہ تحریک اس مقصد کے لیے بہت مفید تھی ناظرین، جو کہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو ذکر کیا۔ اس لیے توابین کے خاتمے کے بعد خود اس کا مختار ثقفی ناظرین رہنما بن گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے سرپرستی قبول کرنے کی درخواست کی۔ اس تحریک کے ساتھ ہی اس نے بہت سے گمراہ کن عقائد اختراع کیے تھے جن سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام موصوف بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی اور مسجد نبوی میں تقریر کر کے اس کے مکر و فریب کا پردہ فاش کیا۔ اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص نے محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کی دعوت کو آڑ بنایا ہے، ورنہ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے مایوس ہونے کے بعد ان کے سوتیلے چچا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سرپرست بننے کی درخواست کی۔ ناظرین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روکا کہ اس نے محض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے محب اہل بیت کا روپ
بدلا ہے۔ حقیقت میں اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ناظرین، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ اس زمانے میں ناظرین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے اور ان کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے مختار ثقفی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرستی قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، حوالے نوٹ کرتے جائیے گا۔ مروج الذهب مسعودی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 80، مختصراً حاشیہ فتح التہب۔ ناظرین، یہ حوالے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کسی بھی تاریخ کو بتانے، جاننے اور سننے کے لیے ان کو آپ نوٹ کرتے رہیے۔ بہرحال ناظرین، محبان اہل بیت کا مرکز اس وقت عراق تھا، وہاں یہ تحریک زیادہ کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انقلابی تحریکوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا زیادہ سازگار تھی۔ اس لیے ناظرین، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کر لی تھی، لیکن ان کو خود اس پر اعتماد نہ تھا، اس لیے اجازت تو دے دی، لیکن اس کی نگرانی کے لیے اپنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل ہمدانی کے ساتھ کر دیا اور اس کو مختار سے ہوشیار رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ باب اعلیٰ ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 71۔ مختار ثقفی ناظرین بڑا عاقبت اندیش اور چلاک آدمی تھا، اس لیے اب بھی اس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق منقطع نہیں کیا کہ اگر اس کی تحریک میں کامیابی نہ ہو تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ انہیں اس نے یہ دھوکہ دیا کہ عراق میں اس کا قیام ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور وہاں جا کر شیعان بنی ہاشم کو بنی امیہ کے مقام میں ان کی مدد پر آمادہ کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اجازت دے دی۔ باب اعلیٰ مروج الذهب، صفحہ نمبر 475۔ ناظرین، ان دونوں سے اجازت لے کر مختار ثقفی عراق پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن وہ مختار ثقفی کے گون کے نہ تھے، اس لیے اس نے چلاکی سے اہل بیت کی تحریک کا رخ آل فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب پھیر دیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین اور ان کا وسیع اور مہدی وقت ظاہر کر کے ان کی دعوت شروع کر دی۔ باب اعلیٰ الشیعہ نوبختی، صفحہ نمبر 23 تا 26۔ ناظرین، اس کے متعلق نزول وحی کا دعویٰ کیا، بدا یعنی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی کا امکان کا عقیدہ بھی اس مختار ثقفی بدبخت نے ہی ایجاد کیا تھا اور ایک کرسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اسے بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کی طرح مقدس اور وسیلہ فتح و ظفر مقرر اور قرار دے دیا۔ باب اعلیٰ الملل والانر، کوفہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز تھا، جو خود کو بظاہر شیعان علی کہتے تھے لیکن دراصل وہ منافق اور بدبخت لوگ تھے۔ بہرحال ناظرین، یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش بھی آیا تھا۔ اس سے پہلے توابین کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ناظرین، آپ کو تحریک اٹھ چکی تھی، اس لیے مختار ثقفی کی تحریک کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، ہزاروں آدمی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کا گھر شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ عبداللہ بن مطیع، جو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کوفہ کے والی تھے، اور ایاز بن نظر افسر پولیس نے اس کی سرگرمی دیکھ کر روک ٹوک شروع کی۔ اس وقت تک مختار ثقفی کو دعوت میں زیادہ تر عوام شریک ہوئے تھے، کوئی ممتاز اور مقتدر آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے اس وقت وہ خاموش رہا اور کوفہ کے لیے ایک مقتدر آدمی رئیس ابراہیم بن اشتر کو، جو پرانے شیعان علی میں تھا لیکن مختار کی تحریک میں شامل نہ تھا، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک فرضی خط دے کر ان کو اپنا مددگار بنا لیا۔ ان کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد مختار کا بازو بہت قوی ہو گیا اور ان کے ساتھ مل کر اس نے بے خوف و خطر کام شروع کر دیا۔ باب اعلیٰ اخبار الطوال، صفحہ نمبر 298۔ ناظرین، امید کروں گا کہ یہاں تک مختار ثقفی کی متنازع شخصیت اور اس کی زندگی اور اس کی چالاکیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسا کہ ویڈیو کے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو 3 سے 4 یا 5 حصوں میں ختم کروں گا، انشاءاللہ اس کا حصہ جلد لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔